بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کبھی غیر تسلی کی راہ اختیار نہیں کرتا، اس لیے پگڈنڈیوں کے بجائے شاہراہ پر چلنے والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس پر چلنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ کی شہادت قوی ہوتی ہے۔ پس جب دنیا میں یہ ایک روز مشاہدہ میں آئی بات ہے، پھر آخرت کی راہ قبول کرنے میں انسان کیوں غیر تسلی کی راہ اختیار کرے، جس کے لیے کوئی کافی اور معتبر اور سب سے بڑھ کر زندہ شہادت نہ ہو۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں راہیں نکالی گئی ہیں، مگر سعید اور مبارک وہی ہے جو دنیا کے لالچوں کو چھوڑ کر محض خدا کے لیے فقر و فاقہ اختیار کر کے خدائی راہ پر چلنے کی تلاش میں نکلے، اور جو خلوص نیت سے اسے ڈھونڈتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ عیسائی مذہب کے استحصال کے لیے ہمارے پاس تو ایک دریا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تلیس ٹوٹ جاوے اور وہ بت جو صلیب کا بنایا گیا ہے گر پڑے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مبعوث نہ بھی فرماتا، تب بھی زمانے نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے تھے کہ عیسائیت کا پول کھل جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال کے یہ سری خلاف ہے کہ ایک عورت کا بچہ خدا بنایا جاتا جو انسانی حوائج اور لوازم بشریہ سے کچھ بھی استثناء اپنے اندر نہیں رکھتا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نے کامل تحقیقات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا۔ اصل یہ ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتار لیا گیا تھا، اور وہاں سے بچ کر وہ کشمیر میں چلا آیا، جہاں اس نے 120 برس کی عمر میں وفات پائی، اور اب تک اس کی قبر خانیار کے محلے میں یوز آصف یا شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو محکم اور مستحکم دلائل کی بنا پر نہ ہو، بلکہ صلیب کے جو واقعات انجیل میں لکھے ہیں خود ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ سب سے اول یہ ہے کہ خود مسیح نے اپنی مثال یونس سے دی ہے۔ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے یہ مر کر؟ اور پھر یہ کہ پیلاطوس کی بیوی نے ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کی اطلاع پیلاطوس کو بھی اس نے کر دی، اور وہ اس فکر میں ہو گیا کہ اس کو بچایا جاوے، اور اسی لیے پیلاطوس نے مختلف پیرایوں میں مسیح کے چھوڑ دینے کی کوشش کی، اور آخرکار اپنے ہاتھ دھو کر ثابت کیا کہ میں ایسے بری ہوں۔ اور پھر جب یہودی کسی طرح ماننے والے نظر نہ آئے تو یہ کوشش کی گئی کہ جمعے کے دن بعد عصر آپ کو صلیب دی گئی، اور چونکہ صلیب پر بھوک پیاس اور دھوپ وغیرہ کی شدت سے کئی دن رہ کر مصلوب انسان مر جایا کرتا تھا، وہ موقع مسیح کو پیش نہ آیا، کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جمعے کے دن غروب ہونے سے پہلے اسے صلیب پر سے نہ اتار لیا جاتا، کیونکہ یہودیوں کی شریعت کے روح سے یہ سخت گناہ تھا کہ کوئی شخص سبت یا سبت سے پہلے رات صلیب پر رہے۔ مسیح کیونکہ جمعے کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھایا گیا تھا،
اس لیے بعض واقعات آندھی وغیرہ کے پیش آ جانے سے فی الفور اتار دیا گیا۔ پھر وہ چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان کی ہڈیاں تو توڑ دی گئی تھیں، مگر مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں۔ پھر مسیح کی لاش ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دی گئی جو مسیح کا شاگرد تھا، اور اصل تو یہ ہے کہ خود پیلاطوس اور اس کی بیوی بھی اس کی مرید تھی۔ چنانچہ پیلاطوس کو عیسائی شہیدوں میں لکھا ہے اور اس کی بیوی کو ولیہ قرار دیا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر مریم عیسیٰ کا نسخہ ہے، جس کو مسلمان، یہودی، رومی اور عیسائی اور مجوسی طبیبوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے تیار ہوا تھا، اور اس کا نام مریم عیسیٰ، مریم حواریین اور مریم رسل اور مریم شلخہ وغیرہ بھی رکھا۔ کم از کم 1000 کتاب میں یہ نسخہ موجود ہے، اور یہ کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکتا کہ صلیبی زخموں کے سوا اور بھی کبھی کوئی زخم مسیح کو لگے تھے، اور اس وقت حواری بھی موجود تھے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تمام اسباب اگر ایک جمع کیے جائیں تو صاف شہادت نہیں دیتے کہ مسیح صلیب پر سے زندہ بچ کر اتر آیا تھا؟ اس پر اس وقت ہم کو کوئی لمبی بحث نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کے جو فرقے متفرق ہو کر افغانستان یا کشمیر میں آ گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں ادھر چلے آئے، اور پھر آخر کشمیر ہی میں انہوں نے وفات پائی، اور یہ بات انگریز محققوں نے بھی مان لی ہے کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل ہیں۔ چنانچہ برنیر نے اپنے سفر نامے میں یہ لکھا ہے، اب جبکہ یہ بات ثابت ہے اور واقعات صحیحہ کے بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ زندہ اتر آئے، تو پھر کفارہ کا کیا باقی رہا؟ پھر سب سے عجیب تر یہ بات ہے کہ عیسائی جس عورت کی شہادت پر مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، وہ خود ایک اچھے اور شریف چال چلن کی عورت نہ تھی۔ یاد رکھو کہ ایک فعل انسان کی طرف سے اولاً سرزد ہوتا ہے، پھر اس میں جو اثر یا خاصیت مخفی ہو، خدا تعالیٰ کے ایک فعل اس پر مترتب ہو کر اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلاً جب ہم اپنے گھر کی کوڑی کی کھڑکی کو بند کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا فعل ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ سرزد ہوتا ہے کہ اس کوٹڑی میں روشنی اور ہوا کی آمد و رفت بند ہو کر تاریک ہو جائے گی۔ بس یہ ایک عادت اللہ اور قدیم سے اسی طرح پر چلی آئی ہے، اور اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا کہ انسانی فعل پر خدا کی طرف سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جیسے یہ نظام ظاہری ہے، اندرونی انتظام میں بھی یہی قانون ہے۔ جو شخص صاف دل ہو کر تلاش حق کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم طلب عقائدی کی حالت میں آتا ہے، تو وہ سچائی کو ضرور پا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دل میں پہلے سے ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ضد اور تعصب کے حلقوں میں گرفتار دل لے کر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا معاندانہ جوش بڑھ کر فطرت کے انوار کو دبا لیتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حق باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ پس خدا تعالیٰ سے پاکیزگی اور ہدایت کے پانے کے لیے خود بھی اپنے اندر ایک پاکیزگی کو پیدا کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ انسان بخل اور تعصب کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو ہرگز دھوکہ نہ دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جو شخص تلاش سے حق کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ پہلے ہی کسی مذہب کے اصول کو فیصلہ کر کے قطعی بھی قرار دے لیتا ہے، وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے جو دنیا کی فتح و شکست پر مرتا ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو مانتا ہے، نہیں، میرے نزدیک وہ دہریہ ہے۔ پاک دل جو کسی کی زجر و توبیخ کی پرواہ نہیں کرتا اور جو اقرار کر لینے میں ندامت اور شرمساری نہیں پاتا، وہی ہوتا ہے جو حق کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی دل پر خدا کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ ہرگز ایسی شخص کو ضائع نہیں کرتا جو اس کی جستجو میں قدم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً ہے، اور جیسے ہمیشہ سے اس نے انل موجود کہا ہے، اب بھی کہتا ہے۔ جس طرح پر حضرت مسیح پر وحی ہوتی تھی،
اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ نرا دعویٰ نہیں، اس کے ساتھ روشن دلائل ہیں کہ پہلے کیا تھا جو اب نہیں، اب بھی وہی خدا ہے جو سدا سے کلام کرتا چلا آیا ہے، اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کلام سے منور کیا ہے۔ ایک اور ضروری بات ہے جو میں کہنی چاہتا ہوں، اور وہ کفارے کے متعلق ہے۔ کفارے کی اصل غرض تو یہی بتائی جاتی ہے کہ نجات حاصل ہو، اور نجات دوسرے الفاظ میں گناہ کی زندگی اور اس کے موت سے بچ جانے کا نام ہے۔ مگر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے انصاف کر کے بتاؤ کہ گناہ کو کسی کی خودکشی سے فلسفیانہ طور پر کیا تعلق ہے؟ اگر مسیح نے نجات کا مفہوم یہی سمجھا اور گناہوں سے بچانے کا یہی طریق انہیں سوجا، تو پھر نعوذ باللہ ہم ایسے آدمی کو تو رسول بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ اس سے گناہ رک نہیں سکتے۔ آپ کو یورپ کے حالات اور لندن اور پیرس کے واقعات اچھی طرح معلوم ہوں گے۔ بتاؤ کون سا پہلو گناہ کا ہے جو نہیں ہوتا؟ سب سے بڑھ کر زنا تورات میں لکھا ہے، مگر دیکھو یہ سیلاب کس زور سے ان قوموں میں آیا ہے جن کا یقین ہے کہ مسیح ہمارے لیے مرا۔ اس خودکشی کے طریق سے تو بہتر یہ تھا کہ مسیح دعا کرتا کہ اور بھی عمر ملے تاکہ وہ نصیحت اور واعظ ہی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، مگر یہ سوجی بھی تو کیا سوجی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو میں نے پیش کی تھی اور اب تک کسی عیسائی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا۔ اب لعنت کے معنوں کے لیے عبرانی یا عربی کے لغات نکال کر دیکھ لو کہ ملعون کس کو کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لعین شیطان کا نام ہے، اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ خدا سے دور ہو۔ اب عیسائیوں نے بالاتفاق اپنے عقیدے میں داخل کر لیا ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا، چنانچہ 3 دن کے لیے اسے حاویہ میں بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ لعنتی قربانی جو ان کے عقیدے کے موافق ہوئی، نجات سے کیا تعلق اس کا ہوا؟ غرض جس قدر اس پر غور کرتے جائیں گے اسی قدر اس کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسیح کے متعلق عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے افراد و تفریح سے کام لیا ہے۔ عیسائیوں نے تو یہاں تک افراد کی کہ ایک عاجز انسان کو جو ایک ضعیفہ عورت کے پیٹ سے عام آدمیوں کی طرح پیدا ہوا خدا بنا لیا، اور پھر گرایا بھی تو یہاں تک کہ اسے ملعون بنایا اور حاویہ میں گرایا۔ یہودیوں نے تفرید کی یہاں تک کہ معاذ اللہ اسے ولد الزنا قرار دیا، اور بعض انگریزوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور سارا الزام حضرت مریم پر لگایا۔ مگر قرآن شریف نے آ کر دونوں قوموں کی غلطیوں کی اصلاح کی۔ عیسائیوں کو بتایا کہ وہ خدا کا رسول تھا، خدا نہ تھا، اور وہ ملعون نہ تھا، مرفوع تھا، اور یہودیوں کو بتایا کہ وہ ولد الزنا نہ تھا بلکہ مریم صدیقہ عورت تھی، احسنت فرجہا کی وجہ سے اس میں نفخ روح ہوا تھا۔ یہی افراد و تفرید اس زمانے میں بھی ہوئی ہے، یہی افراد و تفرید اس زمانے میں بھی ہوئی ہے، اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کی اصل عزت کو قائم کروں۔ مسلمان ناواقفی سے انہیں انسانی سوا سے بڑھ کر قرار دینے میں غلطی کرتے ہیں اور ان کے موت کے راز کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ عیسائی مصلوب قرار دے کر ملعون بناتے ہیں، پس اب وقت آیا ہے کہ مسیح کے سر پر سے وہ الزام دور کیا جائے۔ یہ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیے تھے۔ پس اسلام کا کس قدر احسان مسیح پر ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر پورا غور کر لیں گے۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آوے اسے آپ بار بار پوچھیں، ورنہ یہ اچھا طریق نہیں ہے کہ ایک بات کو آپ سمجھے نہیں اور کہہ دیں کہ ہاں سمجھ لیا ہے، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ سراج الدین جو یہاں آیا تھا اس نے ایسے ہی کیا اور کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس نے آپ کو کچھ کہا تھا؟ منشی عبدالحق صاحب، ہاں، وہ مجھے منع کرتے تھے کہ وہاں مت جاؤ، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے ایک سچائی کو پا لیا پھر کیا ضرورت ہے کہ اور تلاش کرتے پھریں؟
اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو وہ مجھے 3 میل تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے اور پسینہ آیا ہوا تھا۔ ایڈیٹر، سلیم الفطرت لوگ حضرت مسیح موعود کی شفقت اور ہمدردی پر غور کریں اور اس جوش کا اندازہ کریں جو اس کی فطرت میں کسی روح کو بچا لینے کے لیے ہے۔ کیا 3 میل تک جانا محض ہمدردی ہی کے لیے نہ تھا، ورنہ میاں سراج الدین سے کیا غرض تھی؟ اگر فطرت سلیم ہو تو آپ کے اس جوش ہمدردی ہی سے حق کا پتہ پالے۔ ہمارے لیے ایسا سچا جوش رکھنے والے تجھ پر خدا کا سلام، سلامت برت ہے مرد سلامت۔ حضرت مسیح موعود، اس پسینے سے اس نے یہ مراد لی کہ گویا جواب نہیں آیا۔ افسوس، آپ اس سے پوچھتے تو صحیح کہ پھر وہ یہاں رہ کر نمازیں کیوں پڑھتا تھا، اور کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ میری تسلی ہو گئی؟ میرے سامنے ہو تو میں اس کو حلف دے کر پوچھوں، سامنے ہونے سے کچھ تو شرم آ جاتی ہے۔ منشی عبدالحق، میں نے نمازوں کا حال پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں پڑھا کرتا تھا، اور آخر میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی سرد مقام پر جا کر فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بھی مسٹر سراج الدین نے کہا تھا کہ مرزا صاحب شہرت پسند ہیں۔ میں نے 4 سوال پوچھے تھے، ان کو جواب صاحب دیا۔ حضرت اقدس، اس میں تو شہرت پسندی کی کوئی بات نہیں، ہم کیوں حق کو چھپاتے؟ اگر چھپاتے تو گناہگار ٹھہرتے اور معصیت ہوتی۔ خدا نے جب مجھے مامور کر کے بھیجا ہے تو پھر میں حق کا اظہار کروں گا، اور جو کام میرے سپرد ہوا ہے اسے مخلوق کو پہنچاؤں گا، اور اس بات کے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شہرت پسند کہے یا کچھ اور۔ آپ ان کو پھر خط لکھیں کہ وہ یہاں کچھ دن اور رہ جائیں۔ الغرض، ان باتوں میں آپ مقام کے قریب پہنچ گئے، اور اس وقت حضرت اقدس نے منشی عبدالحق صاحب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان آرام وہی پا سکتا ہے جو بے تکلف ہو، بس آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا تکلف کہہ دیں۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پورے اخلاق سے پیش آویں، اور کوشش کرتا رہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔